नात कलाम के 3-4 शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं तकरीर करूँगा। अब बेदारी का सबूत भी दिए, उसके बाद उलमाए कलाम की लंबी फहरिस्त है। उलमाए कलाम आएंगे आपके रूबरू, खिताब नात तकरीर से मुबय्यन फरमाएंगे। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार मलाइका हो कि मेरे इमाम जब नबी की तारीफ व तौसीफ करते हैं तो 3-4 से पढ़ूंगा। इसी नबी की बलागत के गर्ज से कलाम है। हम ये महफिल पाक इनेकाद किए हैं, मकसद क्या है? नबी की बलागत, नबी की तारीफ पैदाइश आरज़ी, उसी का खुशियों का मुज़ाहरा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। शेर देखिए। सुबह तैबा में हुए बरकतार बारा नूर का, सुबह तैबा में हुए बरकतार बारा नूर का, सुबह तैबा में सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का। ये भी शेर देखें कि जब नबी पैदा हुए सारी खुशियाँ खुशियाँ थी, जिसको हक लेंगे आपको तो हक मिलने लगा। लड़कियों को जिंदा तब्दील किया जा रहा था। जब नबी की वलादत हुई तो तबलीग इस्लाम करना शुरू किए तो औरतों का क्या मकाम इस्लाम में आपने दिया, मर्दों का शौहर का बीवी पर, बीवी का शौहर पर क्या हक है, नबी ने आकर बताया। दोस्त का दोस्त पर क्या हक है, नबी ने बताया। शेर देखें। उस वक्त जब नबी इस खानदान आलम में जलवा फैलाए हुए तशरीफ लाए तो चरिंदे परिंद खुशकर, यानी दुनिया की हर जर्रा जर्रा नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रही थी और खुशियां का मुजाहरा कर रही थी। बंद मुजाहरा हो। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरकतार बारा नूर का, सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का। ये तो शेर देखें। आला लोग कहते हैं नबी के लिए, मैं कहता हूँ बादशाह, या रसूलुल्लाह मैं आपके घर का भिखारी हूँ, गधा हूँ। एक बादशाह होता है, एक रियाया होता है, रियाया गधा ही होता है। शेर देखें क्या अदब है नबी की बादशाह के लिए। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गधा तू बादशाह,
صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ نور کا یا تارا نور کا. آخری شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جو گھر والے ہیں سب نور ہی نور ہے، آپ تو نور ہی ہیں، آپ کے سارے گھر والے نور ہیں. اس کو زمانے میں سید کہا جاتا ہے، نبی کے گھرانے سے تعلق کرتے ہیں. آخری شعر دیکھیے کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا، سب میں نور کا یا ہے تارا نور کا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد الله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ایک عاشق نے اپنے عاشقانہ انداز میں کہا تھا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حضرات، یہ عظیم الشان اجلاس اس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. نبی کا احسان ہے کہ ہم کو امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ محفل پاک بغرض ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منایا جا رہا ہے. حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسئولہ کے بعد نعت سے پہلے خطبہ مسئولہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. یہ آیت کریمہ کا ٹرانسلیٹڈ ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ کے پیش نظر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے کیا مراد ہے اور کتاب سے کیا مراد ہے؟
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس مراد ہے۔ وہی قرآن جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، وہی قرآن جو تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے، وہی قرآن جس کو ہمارا اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن خوانی کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے قرآن خوانی ہوتی ہے، شادی ہو تو قرآن خوانی، یعنی کسی کی اگر مصیبت ہو یا خوشی ہو تو قرآن خوانی کراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نور سے تشبیہ دی۔ نور کا معنی لائٹ، لائٹ جل رہی ہے، اس طرح روشنی دکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی نور ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا۔ اس کے بعد میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور دیگر حدیثوں میں بھی ہے۔ تو نبی کو نور سے تشبیہ دی گئی، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، نبی کے ظاہری زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے خلقت محمدی، ابھی نور کو سمجھا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نور بھی ہے اور افضل البشر بھی ہیں، ہمارے نبی دونوں ہیں۔ اس کو آپ جانیں گے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی نور بھی ہے اور افضل البشر بھی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ موضوع کا خلاصہ ہمارا یہی ہے، ہمارا ٹاپک کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی نور بھی ہے اور افضل البشر بھی ہے۔ حضرات محترم، آپ یہ سمجھیں کہ نبی کے ظاہری زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی۔ خلقت محمدی کا مطلب کیا ہے؟ خلقت محمدی کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا، یعنی کوئی چیز، کوئی شے پہلے نہ ہو، اس کو بعد میں اس کا ایجاد کیا جائے، بعد میں اس کا آوشکار ہو، اس کو خلقت محمدی کی جاتی ہے۔ خلقت محمدی نور سے تعبیر کی جاتی ہے۔ نبی نور ہے، خلقت محمدی سے نور کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اس کو اور آسان سے سمجھیں، خلقت محمدی کا مطلب کیا ہے؟ حضرات محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ حدیث شریف بتا رہی ہے، نبی کا فرمان ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہم جانتے ہیں نبی کا نور پہلے کیسے ہے، تو آؤ ذرا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کے نور کو بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ نور کو کسی طرح رکھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے، حضرت آدم علیہ السلام نے پتلے کو تیار کر کے انسانی شکل میں ڈھال کر کے اس میں روح محمدی کو ڈال دیا۔ حضرات محترم،
تیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا تیار کر اس میں روح کو ڈال دیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے جب جسم میں روح محمدی ڈال دیا گیا، اسی لیے تو میرے آقا ایک مقام میں ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے کو طے کر رہے ہیں جس کا نام پتلا ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم کے درمیان جس روح اور جسم کے درمیان طے کر رہے تھے تو حدیثیں بتاتی ہے کہ نبی کا وجود پہلے سے ہے، نبی نور ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، اس کے بعد نور محمدی کو ڈالا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہ بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما کر کے اس میں بھی نور محمدی کو ڈالا۔ حضرات محترم، نور محمدی اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے پشت انور میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کم و بیش 1 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے دین کے تشریف لائے ہیں، سب کے پشت انور میں نور محمدی کو ڈالا۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کے پشت انور میں نور محمدی کو منتقل کیا۔ نسلن بعد نسل، قرن بعد قرن، پاک پشت سے پاک رحم میں منتقل کر کے نور محمدی کو حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت انور میں نور محمدی جلوہ فکر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ہمارے اور آپ کے نبی کے ابو جان ہیں، والد محترم ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمارے نبی کی امی جان ہے۔ جیسے ہی نور محمدی حضرت عبداللہ کے پشت انور میں آیا ہے، حضرت عبداللہ کے پشت انور میں آیا ہے، مکہ میں شروع ہو گیا۔ نور محمدی کی شان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور میں نور محمدی منتقل ہو کر کے آیا تو آپ کا چہرہ روشن و منور ہو گیا، پہلے سے آپ کا چہرہ حسین و جمیل ہو گیا، کوئی دیکھتا تھا تو تعجب کرتا تھا، آپ کا چہرہ پہلے سے منتقل ہو گیا۔ اور یہ خبر تھی پہلے اسی نے بشارت دی تھی حضرت عبدالمطلب کے خاندان میں محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں، تو اس کی تحقیق شروع ہو گئی، جس کا سب شروع ہو گیا تو معلوم چلا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت انور میں نور محمدی منتقل ہو رہا ہے، نور محمدی منتقل ہو گیا ہے۔ لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر محمد عربی پیدا ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی، یہودیوں کو ملی تو یہودیوں نے پلان کیا، یہودیوں نے اپنے مشورہ کیا، رائے کیا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، حضرت عبداللہ کو جان سے مار دیا جائے تاکہ نور محمدی ختم ہو جائے، محمد عربی دنیا میں جواب پہ نہ ہو۔ یہودیوں نے پلانی کرنے کے بعد اس نے چاہا حضرت عبداللہ کو سزا دی جائے، ایک جنگل میدان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج لیا جاتا ہے اور آپ پر برسار کی جاتی ہے، آپ کو ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خبر اہل قریش پہ پہنچتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پہنچتی ہے تو جلدی میں آپ پہنچتے ہیں، پہنچ کر کے وہاں مطلب حضرت عبداللہ کے حفاظت کے لیے مدد کے لیے ان کے خاندان والے پہنچتے ہیں، اس لیے کہ وہاں یہودی کھڑے تھے۔ تو جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ حقیقت میں حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، وہی نور محمدی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ فرشتے حاضر ہیں، ان کے خاندان والے جتنے فرشتے حاضر ہیں، جو دشمن کے یہودی تھے وہ بھاگ پڑے ہیں، حضرات محترم وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم
اس کے بعد نور محمدی حضرت عبداللہ کے پشت انور میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد عنقریب اسی کا نام خلقت محمدی ہے، یعنی جو نہ ہو بعد میں آئے۔ بتایا تھا نا تین خلقت محمدی، سنیے گا تینوں پر گفتگو ہوگی، بس تین قسمیں پر: خلقت محمدی، ولادت محمدی، بعثت محمدی۔ یہ خلقت محمدی یعنی جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں آئے، جس کا وجود نہ ہو۔ تو نبی نور ہے، ہم نور مانتے ہیں نبی کو۔ تو ایسے پیدائش کے اعتبار سے جو ماں باپ کے ملاپ سے جو پیدائش ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام اول انسان ہے۔ میں بات کر رہا ہوں نور کی، خلقت محمدی، نور کی۔ تو یہی نور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت انور سے منتقل ہو کر انبیاء کرام کے پاک فرقوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو کر کے آ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ میں آ کر کے منتقل ہو گیا۔ یہی نور محمدی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب، یہی نور محمدی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہاں شروع ہوگا، ولادت محمدی۔ ولادت محمدی، اس سے افضل البشر نبی ہونا ثابت ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت میں نور محمدی جلوہ فکر ہو گیا، جلوہ فکر ہو گیا۔ اس کے بعد پورے مکے میں شور و گل ہو گیا، طرح طرح کے ظلم و زیادتی کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک جہاں جہاں ظلم و زیادتی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما کر کے نور محمدی کا حفاظت فرمایا۔ آگے اور سماعت کیجئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نبی کی عمر شریف، جب نبی کے والد، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی نبی کے 5 مہینے ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور المختصر یہ ہے ولادت کا وقت آتا ہے، نبی کے ولادت کا وقت آتا ہے۔ اس سے قبل میں ایک اور بات عرض کر دوں، جب نور محمدی حضرت عبداللہ کے پشت انور میں آیا تو بہت ساری دوشیزائیں عرب کے مکہ کے یہ خواہش کر رہی تھی کہ کاش میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ سے اگر میرا نکاح ہو جائے گا تو میں بھی محمد عربی کی ماں بن جاؤں گی۔ سب یہ فکر میں تھی، سب یہ کوشش کر رہی تھی۔ بہت ساری عورتیں آئی لیکن نہیں، کسی کی صورت نہیں ہو پائی۔ اچانک یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے رحم میں نور محمدی منتقل ہو جاتا ہے۔ منتقل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور مختصر یہ ہے، حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جاتی ہے، حضرت آمنہ پر جاتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب میرے بچے محمد عربی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، اس سے پہلے میرے گھر کے چراغ بجھ گئے تھے، میرے چراغ میں تیل نہیں تھے کہ میں تیل جلا لوں، تیل ڈال کر چراغ جلا لوں، چراغ بجھ گئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کی چراغ بجھ گئی ہے، اچانک کیا دیکھتی ہوں، نبی کے ولادت سے کچھ پہلے ایک نور پھٹا اور میرا گھر روشن و منور، نور سے روشن و منور ہو گیا۔ اور
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں نبی کی ولادت سے پہلے دیکھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی بیان ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے محمد عربی کی ولادت سے پہلے میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک پردہ ٹانگ دیا گیا ہے اور آنے والے نے خبر دی کہ اے آمنہ اس پردے کی طرف دیکھو. تو میں جیسے ہی نگاہ اٹھائی ہوں پردے کی طرف دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں تو مشرق و مغرب کا دیدار کر لیتی ہوں, ساری دنیا کا دیدار کر لیتی ہوں, دیکھ لیتی ہوں. حضرات محترم اور کیا دیکھتی ہوں, حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں. ایک مشرق میں لگا رہے ہیں, ایک مغرب میں لگا رہے ہیں, ایک کعبہ کے چھپر لگا رہے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے بیٹے محمد عربی کی ولادت سے پہلے یہ نشانیاں دیکھی, اور مختصر یہ ہے نبی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے, نبی کا ولادت ہو جاتی ہے, نبی کی پیدائش ہو جاتی ہے, نبی کی پیدائش جب ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد جب نبی اس دنیا میں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں, آنے کے بعد نبی جیسے ہی تشریف لائے ہیں سب کو سجدے میں رکھ لیے ہیں, سب کو سجدے میں رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں رب حبلی امتی, یعنی یہ میرے رب نے میری امتیوں کو سلامتی عطا فرما, میری امتیوں کو سلامتی عطا. برادران ملت اسلامیہ, اور عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں. میرے نبی ہنس رہے تھے, اور کوئی بچہ پیدا ہو روئے نہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کچھ گڑبڑی ہے, جب تک روئے گڑبڑی ہے. تو نبی ہنس رہے تھے اور ہم امتیوں کو یاد کر رہے تھے رب حبلی امتی. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امی, ہمارے نبی کے پھوپھی جان صفیہ رضی اللہ تعالی, وہ فرماتی ہے کہ جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تو میں سوچی کہ جا کر دیکھوں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. ولادت ہوئی, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں محمد عربی کے قریب گئی میں نے سوچا کہ جا کر دیکھوں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, چیک کرتی ہوں. حضرت صفیہ کا بیان ہے جیسے ہی چیک کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, اور ناپویدہ پیدا کیے گئے ہیں. یعنی عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ختنہ بعد میں ہوتی ہے, جس کو مسلمانی کہا جاتا ہے عام طور پر دیہات وغیرہ میں, ختنہ بعد میں ہوتی ہے, اور اس کے ناک کو کاٹنے کے لیے دائی وغیرہ آتی ہے, کاٹتی ہے. لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے نبی تشریف لائے اس خاکدار عالم میں, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب تشریف لائے ہیں تو نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناپویدہ پیدا ہوئے. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کی شان ولادت ہو گئی ہے, اس کا نام ولادت محمدی ہے. پہلا خلقت محمدی کی تفسیر ہو یہ ہے ولادت محمدی. اور واقعات ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی کی ولادت سے قبل میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. خانہ کعبہ کے طواف کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ منہ پہ پل گر گیا. تیری آمد سے کی بیت اللہ مجھے کچھ ہوا, تیری حیبت سے کی ہر وہ تھرتھرا کر گر گیا. حضرت عبد المطلب سوچنے لگتے ہیں اب تو دیواریں جیسے جیسے ہو جائیں گی, اینٹیں ٹوٹ جائیں گی, غریبی کا عالم ہے, اب کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی. حضرت عبد المطلب یہی سوچ رہے ہیں, سوچتے سوچتے حرام پریشانی کے عالم ہے, غریبی کا عالم ہے, جس طرح خانہ کعبہ کو کھڑا کیا جائے گا. حضرت عبد المطلب